أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیک بات کو آگے پہنچانا، اور نہی عن المنکر بری بات سے منع کرنا۔ معروف کا مطلب نیک اور منکر کا مطلب بری بات، یعنی جو اللہ کے انکار میں آتی ہے۔ معروف سے مراد وہ تمام کام ہیں جو شریعت اجازت دیتی ہے، اور منکر سے مراد وہ تمام کام ہیں جس سے شریعت روکتی ہے۔ ان کے بارے میں یا پھر شیطان بندے کو ورغلاتا ہے، یا بندے کا نفس اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یا بندہ اپنے ماحول کے اندر جو برائیاں پاتا ہے اس کی طرف، اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو گویا اس کے 3 کام ہوں گے۔ ایک کام کیا ہوگا کہ وہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے گی، یعنی دعوت الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف وہ بلائے گی۔ دوسرا، وہ امر بالمعروف، نیک باتوں کی تلقین کرے گی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ برائیوں سے روکے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نہ نیکی کا حکم دیا اور نہ برائی سے روکا، وہ ایسے ہے جیسے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا ایسا بندہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نیکی کی بات آگے نہیں کرتا اور برائیوں سے نہیں بچاتا دوسروں کو، تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باہر فرما رہے ہیں، یعنی اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے نہیں ہے، اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور شریعت میں یہ فرض کفایہ ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلْتَکُن اور تم میں ہونی چاہیے، کن یعنی
ہونی چاہیے، منکم تم میں، تو تم میں ہونی چاہیے، ولتکم منکم اور تم میں ہونی چاہیے، امتن ایک امت، امت سے مراد یہاں ہم جماعت کہیں گے یا گروہ کہیں گے، یہ تم میں لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے یا جماعت ہونی چاہیے، یدعونا یعنی وہ بلائے، وہ دعوت دے، الخیری الا کی طرف، خیر بھلائی کی طرف، یعنی پہلا کام اس کا کیا ہو کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے، اور یامرونا اور وہ حکم دے، بالمعروف معروف کے ساتھ، معروف کا مطلب نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا، یعنی نیک اور اچھے کاموں کا وہ حکم دے، اور ینہونا، ینہونا کا مطلب منع کرے، روکے، انل منکر، منکر سے یعنی برائی سے، منکر کا مطلب جو انکار کرنے والی چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، جو تمام برائیوں سے وہ روکے، اور جو ایسی جماعت ہوگی، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأُولَٰئِکَ اور یہ وہی لوگ ہوں گے، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، تو ایسا کام کرنے والے وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو ارشاد ہوا، وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ بہتر تو یہی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اس کے مرکز ہوں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ بڑا بہترین کام ہے، جس سے معاشرے میں برائیاں ختم ہوتی ہیں، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں آتی ہے جس ملک میں اس طرح کے ادارے یا محکمے ہوتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیک باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا ایسا ہے کہ جو ادارہ جو ایسا ہونا چاہیے جو ریسرچ کرے، تحقیق کرے کون کون سی برائیاں ہیں، تو وہ ان کو ختم کرنے کا طریقہ بتائے، پھر وہ معاشرے میں اس کو ختم کرے، تو اور نیکیاں ہیں ان کو پروان چڑھائے، ان کو بتائے، تو یہ کام اگر ہو تو یہ کتنا خوبصورت کام ہے۔ آپ غور کریں کہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو گویا اللہ کی رسی یہی قرآن ہے، اور اس کی تفسیر سنت ہے، لہذا قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب قرآن و سنت کو تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ نیک باتیں جس کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم تک پہنچایا اور کر کے دکھایا، ان پر عمل ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچنا چاہیے، اور یہ اگر ہو جائے تو اسی سے پھر اللہ کی رحمت بندے کے ہاں نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے، اللہ کی رسی کو بندہ تھام لیتا ہے۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہے، یعنی پچھلی آیت میں جیسے فرمایا گیا، اتفاق اتحاد کی دعوت جو اللہ نے دی ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو تھام کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اور اپنے اندر ایک جماعت تیار کرو جو تمہارے اجتماعی اعمال پر نظر رکھے، اور تمہاری انفرادی اور اجتماعی طور پر جو برائیاں ہیں ان کو دیکھے اور ان کو تمہیں منع کرے، اور نیکی کی طرف تمہیں بلائے اور نیکی کا حکم کرے، تاکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر تم نیک ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ،
اور تمہارے اندر پھر تقویٰ آ جائے اور خلوص بھرا نیکیوں کا کام جب تم سے ہوگا تو اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ آپ غور کریں کہ تمام امت لوگ جو ہیں اگر ایک کشتی میں سوار ہوں، کشتی میں سارے سمجھ لیں ایک کشتی میں سوار ہیں، اور کشتی سمندر میں پانی پر تیر رہی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے۔ اب جب وہ سوراخ کرے گا تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر کشتی میں پانی آئے گا، تو کشتی میں پانی آئے گا تو وہ پھر ڈوبنا شروع ہو جائے گی، تو سارے کے سارے لوگ اس میں ڈوب جائیں گے۔ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ تو وہ جو سوراخ کرنے والا بندہ ہے اس سے اگر آپ اوزار چھین لیں اور اسے سوراخ کرنے سے روک دیں تو کشتی میں سوراخ نہیں ہوگا اور کشتی صحیح سلامت چلتی رہے گی۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو زندگی مسلمان جو ہم رہ رہے ہیں اس میں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو بندہ برائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ ایک کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، گویا اس کا اثر نہ صرف اس پر پڑتا ہے بلکہ سب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں فتنے مصیبت میں پڑتے ہیں۔ اس لیے برائی جب ایک بندہ نہیں کرے گا تو اس کا اثر سے سب محفوظ رہیں گے، سب محفوظ رہیں گے، سلامت رہیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ تو یہ بات ہے کہ اس لیے ایک بندہ بھی اگر برائی کرے، چاہے وہ چھوٹی برائی بھی ہو، اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر ضرورت ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف جانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے اور بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے۔ تو یہ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے، یدعون جو دعوت دے الی الخیر بھلائی کی طرف، ویامرون اور بلائے اور حکم دے بالمعروف نیکیوں کا، وینہون اور منع کرے عن المنکر برائیوں سے، واولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف کا مطلب نیکیوں کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ تو یہ بندے کو گھر سے شروع کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو دیکھے بندہ، پہلے تو خود اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر دیکھے کہ برائیاں ہیں تو ان کو ختم کرے، اور بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ایک لسٹ بنا لے برائیوں کی، گناہ کی، تو وہ ان کو آہستہ آہستہ اپنا ختم کر کے اور توبہ استغفار کرے، اپنی پاکیزگی کرے، پھر اپنی بیوی بچوں کو درست کرے، ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرے، پھر ہمسایوں کی طرف دیکھے، ان کی اصلاح کرے، رشتہ داروں کی اصلاح کرے، پھر اس طرح دوست احباب کی اصلاح کرے، پھر اس طرح علاقہ اور معاشرے میں، شہر میں اصلاح کرے، اور اس طرح سے پھر ملک میں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو جس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ادارہ یہ کام کرے، تو پھر ملک کے اندر معاملہ بالکل خوبصورت ہو جاتا ہے، یعنی کہ امن و امان ہو جاتا ہے، برائیاں نہیں ہوتی، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، کتنا خوبصورت سما بن جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اب تو پیغمبر نہیں آنا، اب ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بات پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت بھی ہو۔ تو یہ پہنچانا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہم پر فرض کفایہ ہے، پہنچانا ہے آگے ہم نے۔ اور یہی اسی لیے جو کافر ہیں ان کو ایمان کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور جو فاسق ہیں ان کو متقی بنائیں، غافل جو ہیں ان کو بیدار کریں، بری باتوں سے روکیں، برے اعمال اور برے ارادوں سے بچائیں، بلکہ برے خیالات سے بچائیں، اور اللہ کی طرف ان کو بلائیں۔
اسی لیے تو پچھلی آیات میں انفرادی اصلاح اور تقوی کی تعلیم دی گئی تھی، اور اب اجتماعی اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اجتماعی طور پر اب سب ٹھیک ہو جاؤ۔ تب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم ایک ہو کر نیک ہو جائیں گے تب اللہ کی رحمت پائیں گے۔ جس طرح ہم نماز میں جاتے ہیں، امام کے پیچھے اللہ اکبر ہوتا ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، سب کٹھے ہوتے ہیں، اور جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہمارے اندر ایسی جماعت ہوگی جو برائیوں سے روک کر نیکی کی طرف ہمیں لائے گی، تو ہم سب اگر نیک ہو جائیں گے تو پھر خود بخود اللہ کی رحمت ہماری طرف ہوگی۔ تو اس لیے انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی اصلاح کرتے رہو، خود کو گناہوں سے بچاتے رہو، دوسروں کو بچاتے رہو، خود نیک کام کرتے رہو، دوسروں کو بھی نیک کام کی طرف بلاتے رہو۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک جگہ بھیجا گیا، تو وہاں پر حکم ہوا کہ اس بستی کو الٹا دو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، وہاں پر نیک بندہ بھی ایک ہے جو جس کی آنکھ جو ہے وہ آنکھ جھپکانے کی جو وقت ہوتا ہے، اتنا وقت بھی وہ تجھ سے دور نہیں رہا، تیرے ذکر میں رہا، تیری عبادت میں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے ہی آغاز کرو، کیونکہ وہ جو تھا وہ خود تو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرتا تھا، اپنے ہاں ذکر و فکر میں رہتا تھا، دوسروں کو نہیں وہ دعوت دیتا تھا۔ تو دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا اور پیغام حق کو پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی کام تو پیغمبروں کا ہے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ پیغمبروں کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی اصلاح جو ہے وہ دو چیزوں سے ممکن ہے: لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو، پھر ان کو اور زیادہ نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، تاکہ وہ خالص نیکی کی طرف آئیں گے تو تقویٰ بنے گا۔ تقویٰ کا مطلب اللہ کا خوف آئے گا۔ جب اللہ کا خوف آتا ہے تو بندہ برائی کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ایک دو تین اس طرح سب جب برائیوں سے بچ جائیں گے، تو سب جب برائیوں سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پھر تھام لیں گے۔ پھر فرقہ وارائیت نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ کی طرف ہی رجوع ہوگا، خود برے اعمال کی اصلاح کر لیں گے اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کریں گے۔ اس لیے اعمال اور اخلاق کو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کر لو، یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، یعنی اللہ عذاب بھیج دے، اور اس وقت نہ تمہاری دعا قبول ہوگی اور نہ کچھ کر سکو گے۔ تو گویا دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خود دوسروں کو بھلائی کی طرف نہ بلائیں، برائی سے نہ روکیں، تو اللہ کے عذاب کے آنے کا خطرہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے کہ حکم کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی طرف بلائیں، اللہ کے حکم کی طرف، کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی آگے بات پہنچائیں اور نہی عن المنکر برائیوں سے دوسروں کو روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے آپ دیکھیں نا، بیرونی جو بدعتیں ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، فیشن ہوتا ہے، اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں، آپ اسلام کا پتہ چل رہا ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سے، اس کا کلچر کون سا ہے، اس کا رواج کیا ہے، اس کے فیشن کیا ہے، اس مسلمان ہونے کے اندر کیا کیا طریقے، کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، کون کون سے رسم و رواج ہیں، تو صاف ظاہر ہے جب اس کے اندر باہر کا رسم و رواج کوئی ڈالنا چاہے گا، فوراً پتہ چل جائے گا یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو روکا جائے گا۔ اس لیے تو وہ باہر کا کلچر، باہر کی چیز اس میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ جو اسلام کے اندر جو دوسرے کلچر سے، دوسرے مذاہب سے، دوسری دنیا سے جو چیز داخل ہوتی ہے، وہ وہاں کوئی گیپ ہوتا ہے، کریک ہوتا ہے نا، وہاں سے گیپ وہ داخل ہوتی ہے۔ وہ کریک کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اسلام سے ہٹتا ہے، یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جائے گا
تو وہ جو ہے اس کے اندر برائیاں ہوں گی، تو برائیاں گناہ جو ہیں وہ گیپ ہوتے ہیں، وہ کریک ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ دوسرا کلچر جو ہوتا ہے یا دوسری طرف سے بدعتیں ہوں، رسم و رواج دوسرے ہوں یا فیشن دوسرا ہو یا دوسری طرح سے وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، پھر وہ اسلام کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں، اور یہ پھر لوگ بعض اوقات وہ اس طرح داخل ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا کل کو وہ لوگ ان کو اپنا لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے معاشرے کا حصہ بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ نیکی ہے، جبکہ ہوتا وہ گناہ ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیں، ذرا کوشش کریں دیکھیں تو معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو کہ لوگ جن کو نیکیاں بولتے ہیں لیکن وہ نیکیاں نہیں ہوتی، وہ تباہی بربادی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں تو دیکھنا ہے کہ جو ہے نا جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو چن چن کر باہر پھینکیں تاکہ جو ہے ہماری اصلاح ہو، ہم خالص اللہ کے بندے بن جائیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کی قوت سے اسے روکے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے بیان سے اس کا بیان کرے، لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کی جان و مال اور محفوظ ہو اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اس کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ پیغمبروں کو بھی تو یہ ہوا ہے نا۔ تو پیغمبروں کے ساتھ اگر کوئی کسی پیغمبر کی جو ہے وہ سنت پوری ہو گئی، مجھے تو اس کا ثواب ملے گا، وہ اللہ کے ہاں وہ ریزرو ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب دے گا۔ مثلاً اگر کوئی دیکھے کہ مسلمان شراب پی رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے یہ گناہ ہے، چھوڑ اس کو بھائی۔ اسی طرح چوری کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ غیر عورت کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق بندے کو روکنا ضروری ہے۔ اگر اس کی قوت میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی ورنہ زبان سے روکے، ورنہ پھر وہ دل میں تو برا سمجھے۔ اس لیے دوسری قوموں سے آئے ہوئے رسم و رواج اور فیشن کو ہٹانا، منع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا مسلمان اسلامی رسم و رواج اور فیشن سے نفرت کرتا ہے، انگریز کے کلچر اور رسم و رواج اور فیشن کو پروان چڑھا کر خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اسلام سے دور جو ہو گیا ہے۔ اسے تو وہی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اسلام میں تو ہے نہیں، پورا داخل ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ پورا تو داخل ہوتا نہیں ہے۔ قرآن تو پورا پڑھا نہیں کسی نے، پورا پڑھے قرآن، اس کو سمجھے، اس کے مطلب مانی، اس کی تفسیر اس کو سمجھے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے، قرآن و سنت کو سمجھے، اس کو پھر جب پورا پڑھے گا سمجھے گا تب اس کو پتہ چلے گا نا۔ اتنا تو وقت ہے نہیں، اور وہ جب باقی فضول کام کرنے کے لیے بڑا وقت ہے۔ فلمیں دیکھنے کو، دنیا کے ڈرامے تماشے اور بے حیائی برائی کے لیے گھنٹوں گھنٹے ضائع ہو جائیں، فضول گیمیں کھیلنے کے لیے، ویڈیو گیم ہو، کمپیوٹر گیم ہو، دوسری ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل آ گئی ہیں۔ نیا سوشل میڈیا کو لے کے بیٹھا ہے، فون لے کے بیٹھا ہے، کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہے، آئی پیڈ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ اب تو دیکھو سب کچھ لے کے بیٹھا ہے، اس میں وہ چاہے گھنٹوں گھنٹے ضائع ہو جائیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہ کوئی دین کی بات کو پڑھے گا، نہ کوئی سیکھے گا تاکہ میرے اندر کوئی روشنی آئے اور اس روشنی میں چل کر میں اللہ کے ہاں تو کم از کم مقبول ہو جاؤں۔ یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ شیطان اس کے اوپر اتنا غالب ہو چکا ہے، اور نفس اور شیطان کا غلبہ ہے، اور وہ جو ہے نا بندہ اس سے دور ہو کر اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، جاگو اور دیکھو اپنے آپ کو۔ اس لیے بھلائی جو ہے اس کو پھیلاؤ، زبان سے پھیلاؤ، قلم سے پھیلاؤ، تقریر سے پھیلاؤ، تحریر سے پھیلاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت بڑی چیز ہوتی ہے، اور بروں کی صحبت بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے برے جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہی ہوتے ہیں، شیطانوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس لیے تو اللہ نے فرمایا تھا قرآن پاک میں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ وسوسہ ڈالنے والے، خیال برا ڈالنے والے، من الجنۃ، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں یعنی شیطان ہوتے ہیں، والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہچانو ان دوستوں کو، ان
ان تعلق داروں کو جو آپ کے اندر برے خیال ڈالتے ہیں. وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کا خاتمہ ہی اسی آیت پر کیا ہے، من الجنت والناس. یہ شیطان جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. والناس کا مطلب انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، وسوسے ڈالنے والے، خیال ڈالنے والے. برا خیال جب کوئی ڈالتا ہے سمجھو وہ اگر آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی تعلق دار ہے، چھوڑو اس کو. سب شیطان ہے، وہ آپ کو خراب کر رہا ہے. اس لیے جو ہے اچھے بھلوں کی پہچان کرو، اور یہ جو ہے ان کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو. دیکھیں، آپ غور کریں، اگر آپ کے پاس ایک ٹوکرا ہے جس میں پھل پڑے ہوئے ہیں، سب پھل جو ہیں وہ اچھے بھلے ہیں، اور اگر اس میں ایک گلا سڑا پھل رکھ دیں تو آپ 3-4 دن کے بعد دیکھیں وہ دوسروں کو بھی گلا سڑا دے گا، یعنی دوسرے پھل بھی گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوگا کہ اس ایک جو آپ نے گلا سڑا سیب رکھا تھا یا کوئی فروٹ رکھا تھا، اس کا اثر ہے دوسرے پھل فروٹ بھی وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئے. تو اس لیے جو ہے نا، جو برا، اگر ایک بہت نیک لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ بھی ہوتا ہے نا، اس کے اندر جب ایک برا آدمی آ جاتا ہے تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے. تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی صحبت کو پکڑ کر وہ رستے سے ہٹتا ہے، پھر دوسرا، اس طرح سے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے، ایسے جو ہے برے لوگوں سے بچیں، برائیوں کو آگے پھیلائیں نہیں، برائی کو جگہ نہ دیں، اور نیک جو ہے کام ہے ان کی طرف رجوع کریں، برائیوں کو روکیں، نیکی کی تلقین کریں. اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کہیں، گھر بار میں بیوی بچوں کو، پھر ہمسایوں کو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے خلاف دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ، یہ تو میرا پڑوسی تھا، یہ مجھے گناہوں میں مبتلا تو دیکھتا تھا لیکن میری اصلاح نہیں کرتا تھا، لہذا اس کے ساتھ حشر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ ناراض ہوگا، اور اس پڑوسی کو جو اپنے ہمسائے کو تلقین ہی نہیں کرتا تھا، جہنم میں بھیجنے کا حکم صادر کرے گا. تو غور کریں، پھر پڑوسیوں کو بھی آپ سمجھائیں کہ ان کو بھی تربیت دیں اور ان کو دعوت دیں اسلام کی. ان کو اگر وہ برائیوں سے بچائیں، ان کو کہیں کہ یہ اچھے کام کرو، نیک کام کی طرف آؤ. یہ آپ کا کہنا ہی ہے نا، تو وہ آپ کا حق ادا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن بچ جائیں گے. اس لیے خیر و بلائی کی طرف بلانے والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم میں سزا دینے سے مجھے حیا آتی ہے. غور تو کرو نا. پھر دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جو ہے خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ جو کنجوسی ہے، بخل ہے، وہ لوگ اس کی طرف چل رہے ہیں، یعنی وہ خرچ ہی نہیں کرتے، صدقہ خیرات ہی نہیں کرتے، اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی خواہش جو ہے، حالانکہ ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے نا، ضرورت نہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس حالت میں جب ہو تو پھر اس وقت دیکھیں کہ جو ہر شخص اپنی رائے کو اہمیت دے رہا ہے اور اپنی رائے پر فخر کر رہا ہے، اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کرو، سب کو پھر چھوڑ دو، کیونکہ اس کے بعد صبر کے ایام ہیں کہ ان ایام میں صبر کرنا وہ انگارے پر چلنے کے مترادف ہے. اس وقت ایک عمل کرنے پر 50 عمل کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا. تو گویا آج کل حالات ہیں تو ایسے، تو اپنے طور پر کوشش کریں کہ جو ہے لوگوں کو جہاں تک آپ ممکن ہے وہ نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، تاکہ جو ہے نا
اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب غور کریں کہ ہم جو ہیں فلم دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، فلمی گانے سن رہا ہے یا موسیقی سن رہا ہے یا کوئی گیمز چلا رہا ہے یا کوئی تاش شطرنج اور کوئی اور فضول کھیلوں میں مبتلا ہے، بندہ اس کو برا نہیں سمجھتا، ادھر گھنٹوں گھنٹے ضائع کر دے گا لیکن دین نہیں سیکھے گا۔ کیوں کہ دین سیکھنے میں وہ اس کو پتہ ہے کہ پھر عمل کرنا پڑے گا، اب عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اب اللہ کے ہاں اجر نہیں پانا، دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں چاہے دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بعد میں ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، دنیا تو پھر ان کے پیچھے بھاگتی ہے بعد میں، لیکن اس وقت وقتی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور آج کل اسی طرح کے لوگ زیادہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور شیطان ان کو لے کے چلا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، فضول خرچی بھی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بات کرنے سے پہلے چڑھاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، گالی دے کے بلاتے ہیں، اور اسی طرح بے حیائی برائی کو پھیلاتے ہیں، مذاق اور ایسی ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹے لگاتے ہیں، اور اس بے حیائی کے کام میں وہ آگے بڑھتے ہیں، نام مسلمان رکھا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ان سب کا حساب تو ہونا ہے نا، تو پھر جمع کرتے جاؤ اپنے اعمال، اور اللہ کے فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور نیک لوگ بدلنے پر اگر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے، تو پھر سب پھنس جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترمذی شریف میں جو حدیث ہے کہ قسم ہے اس کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اگر بری بات کو دیکھیں اور اسے نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے یہاں تک فرمایا گیا کہ جو ہے لوگوں سے ڈرو نہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ لوگوں کی ہیبت سچ بولنے سے تمہیں نہ روکے، جو معلوم ہو بتا دو ان کو۔ لوگ آج کل دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ حدیث شریف میں دیکھیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائے گی۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا آج کل دیکھیں کہ گالیوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہیں، تو یہ کیا اللہ کی نظر میں تو پھر گر گیا بندہ، جب اللہ کی نظر میں گر گیا تو پھر شیطان ہی اس کے ساتھ ہے نا، تو آج کل پھر یہی کام چل رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، جاگیں، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو جگائیں، کیونکہ دنیا عارضی ہے، چند دن کی ہے، اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہ جو برائی کی طرف بلانا، آج کل زیادہ تر لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں، آئیں جی یہ کوئی نئی گیم آئی ہے اکٹھے کھیل لیں، کوئی فلاں بے حیائی کا کام کر لیں، سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ کر لیں، فلاں کر لیں، فضول یہ پیسے کمانے کا عمل ہے، اس میں جو ہے شارٹ کٹ طریقہ ہے، اس طریقے سے پیسے کمائیں اور یہ کریں، تو یہ سب حرام کام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور بے حیائی برائی کی گناہ کے کاموں میں بلایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ آئیں اور ایک دوسرے کو بلا کر اللہ کا حکم کیا ہے قرآن پاک میں جو حرام کی طرف، برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ منافق ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ دیکھیں نا، منافق بعض کے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یامرون،
हुक्म करते हैं बिल मुनकर, मुनकर का मतलब बुराई का, एक दूसरे को बुराई का हुक्म करते हैं, बुराई की तरफ लाते हैं, और यनहौना और मना करते हैं अनिल मारूफ, नेकी से, और नेकी से मना करते हैं। ये मुनाफिकों का काम है। और आजकल जो भी ऐसा कर रहा है वो मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिकों का काम वो कर रहा है। तो इसलिए आज गौर कर लें कौन कौन मुनाफिक है, आपको समझ आ जाएगी जब जरा गौर करें मुआशरे में क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, और ये तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि जब बनी इसराइल गुनाहों में पड़ गए थे तो उनके उलमा ने उन्हें मना किया था, लेकिन जब वो नहीं माने थे, यही उलमा जो थे फिर उनकी मजलिसों में जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे, और फिर अल्लाह ताला ने इन उलमा के भी और उनके सब के दिल एक जैसे कर दिए, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी उन पर लानत की और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उन पर लानत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस तरह का अमल तुम पर भी आएगा। तो इसलिए जो है आजकल हमें तौबा करनी चाहिए, हमें ऐसे मामलात से अल्लाह ताला हमें बचाए, और इस तरह का जो है जो अपने ईमान को बचाएं, और कोशिश करें जो है सच्चाई जो है उसको बयान करें, और लोगों को बुराइयों से बचाएं, नेकी का बयान करें। आप कोशिश करें हाथ से काम चलता है हाथ से चलाएं, ज़बान से, वरना दिल में तो बुरा समझें। इसी तरह आप देखें कि हजरत हसन बसरी राजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक हदीस रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने अपने दीन की हिफाजत की खातिर एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत की, चाहे ये हिजरत एक कदम तक हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लाजिम कर दी। तो गोया ये जो हिजरत होती है, जैसे आप देखें कि एक जगह है, आपको वहाँ पर इबादत नहीं की जा रही, इबादत का मौका नहीं मिलता, इस्लाम पर पाबंदी है, और या आजकल जैसे आप यूरोप में देख लें, इसमें आजकल वो कानून शुरू कर रहे हैं कि वो LGBT और फजूल जो बेहयाई बुराई का, कि अगर वो कानून आ जाता है तो बच्चों का इस्लाम से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें बेहतर होगा कि बंदा या तो हिजरत कर जाए, ये जो है तो ये इस तरह की, यानी कि बंदा देखे कि जो है जहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर जो है वो हिजरत करे, और जो है अगर अल्लाह की राह में हिजरत करेगा गुनाहों से बचने के लिए, और ताकि अल्लाह के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, तो वो जन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा, चाहे वो एक कदम भी चला जाए हिजरत करके। मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया कि इस तरह की बात जो है कितनी खूबसूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि उनमें नेक वही समझा जाएगा जो बुराई की तरफ बुराई से ना रोकता हो और नेकी की तरफ ना बुलाता हो। तो आजकल उसी तरह की बात है ना, तो अब बुराई की बात करो, उनको रोको, तो वो कहते हैं ये तो बंदा ठीक नहीं है। जो अच्छी बात कहे और बुराई से रोके उसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह तौरात में भी है कि जो एहतसाब करेगा, दूसरों को बुराइयों से रोकेगा, कौम में रुसवा होगा। तो आजकल यही हो रहा है। तो लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें चाहे रुसवाई मिले चाहे कुछ भी हो, लेकिन हक बात को फैलाओ और बुरी बातों से लोगों को रोको। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को सीखो, यानी इल्म हासिल करो, समझो, कुरान पाक पढ़ो और तफसीर के साथ पढ़ो, और फिर हदीस पढ़ो, और इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, और फिर कुरान और सुन्नत से आप समझो कि अल्लाह ताला क्या चाहता है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारें, और फिर वो काम, वो बातें जो अल्लाह ताला चाहते हैं उस तरह अपने अंदर लाएं। और पहले तालिब इल्म बनो, उसको समझो, फिर आगे पहुंचाओ, क्योंकि जब आप बात करेंगे पहले इल्म होगा तो बात करेंगे ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि जो शख्स तलब इल्म के लिए निकलता है तो जब तक वो उस इल्म में रहता है तो अल्लाह की राह में होता है, अगर मर जाए तो वो शहीद होता है। कितनी खूबसूरत बात है, मुफ्त में शहादत मिल जाए और मुफ्त में जो है वो अल्लाह की राह में बंदा होता है। तो इस तरह की कितनी बात है। तो इस तरह इल्म हासिल करो दीन का, उसको फिर आगे पहुँचाओ। इस तरह से अच्छी बात जो है, हमेशा जो आलिम दीन होते हैं, जो इल्म हासिल कर लेते हैं, उनकी बड़ी शान होती है, उनके चेहरे की तरफ देखना भी इबादत होती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आलिम दीन जो होता है उसके चेहरे पर निगाह डालना अल्लाह की राह में 1000 घोड़े देने से अफजल है।
اور عالم کو سلام کرنا تمہارے لیے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم جو ہوتا ہے نا، 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی صحبت جو ہے وہ برکت اور رحمت ہے اور گناہوں سے بچاؤ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی صحبت اختیار کر لی اس نے میری صحبت اختیار کر لی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو عالم کا مطلب وہ عالم جو خود باعمل ہوتا ہے، علم وہ جو بات کرتا ہے اس پر خود اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل جو باتیں کرتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور لیکن جو خود بات کرے عمل بھی کرے، یعنی باعمل جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ اس سے مصافحہ کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اس کی صحبت اختیار کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یہ اس حدیث کے مطابق۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے تمام آسمان اور زمین والے، یہاں تک چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں ایسے عالموں کی، ایسے نیک لوگوں کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کو دین کے علم کی طرف رجحان ہو جائے، سمجھو اللہ مہربان ہو گیا ہے، اس لیے تو اس نے آپ کو اس طرف ڈال دیا ہے۔ اس لیے بندے کو خود پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، پھر آگے بات کو پہنچانا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں صلح بھی ہو جاتی ہے، جن میں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ صلح ہو جاتی ہے، آپس میں مل جاتے ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، خوش و خضوع ہوتا ہے، اور عمل جو ہے وہ امن پسند ہو جاتا ہے، یعنی آپس میں رنجش ختم ہو جاتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے امن و سکون ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والی جماعت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اسے چاہیے غیر مسلم جو ہیں ان کو دعوت اسلام دے، مسلمانوں میں دیکھے کہ برائیاں گناہ رذائل ہیں اور اس کی جو ہے لسٹ بنائے یا پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرے، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے برائیاں ہوتی ہیں، حرام کوئی کام ہے، مکروہ تحریمی کام ہے، مکروہ تنزیہی کام ہے، مکروہ کام ہے، ان کو تلاش کریں، بتائیں لوگوں کہ یہ چیزیں ایسی بری ہیں اور پھر ان پہ بچو ان سے۔ اسی طرح معروف کام جیسے ہوتے ہیں، نیکی کے کام، نیکی کا کام سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ جو فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہوتا ہے، پھر مستحب ہوتا ہے، نوافل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو کام جو ہیں ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام تو ہر بندہ سمجھے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کو خود عمل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اتنا تو نالج، اتنا تو علم حاصل کرنا چاہیے نا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جماعت کو قائم کرنا فرض کفایہ ہے۔ محلے میں ہونی چاہیے، شہر میں ہونی چاہیے، ملک میں ہونی چاہیے، سب لوگ یہ ایک اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں لوگ ایسی جماعت بنائیں، اور پھر وہ جماعت میں جتنے لوگ ہیں ان کی تنخواہ بنائیں، ان کی تنخواہ دیں، تاکہ وہ لوگ یہی ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور قرآن و سنت سے اس کا حل نکالیں اور لوگوں کو بتائیں یہ برائی ہے، اس سے بچو، نیکی یہ ہے، یہ کرو۔ اس طرح سے وہ معاشرے کو نیکی کی طرف لائیں۔ یہ ضرورت ہے محلے کو، علاقے کو، اگر ملک اسلامی ہو تو اس کو چاہیے یہ اسلامی، تاکہ ادارہ بنے، ایسا ادارہ جو اس کو چلائے۔ تو یہ اس لیے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد اس طرح گھومتا ہوگا جس طرح چکی کا جو چٹو ہوتا ہے نا وہ اس کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا، ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں بدقسمت ہوں، جن باتوں کا تمہیں حکم کرتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں، جو خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو بتاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ
وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر ہوں گی اور پھر وہ اس کے گرد گھومے گا۔ تو اس طرح سے کتنا گناہ ہے، کتنا یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہے اس بندے پہ جو خود لوگوں کو بتائے اور عمل خود نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ خطیب اور وہ عالم ہیں جو لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، اس طرح سے احساس کریں اگر کوئی عالم دین ہے تو ان کو بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا عمل بھی تو کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسے عمل کر کے اللہ کے حضور بچیں۔ قیامت کے دن یہ مصیبتیں آنی ہیں، یہ عذاب آنے ہیں، آج ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ جو عالم دین ہے ان کو بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ جو کام کہیں دوسروں کو خود اس پر عمل کریں۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جماعت ہر صورت ضروری ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا ہر بندے کے اوپر ہے کہ وہ جو جب بھی کوئی برا کام دیکھے تو اس کو روکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کتے کے کاٹے انسان کی کاٹے ہوئے کا زہر جو ہوتا ہے انسان کی ایک ایک رگ میں اور ایک ایک جوڑ میں وہ اثر اس کا پہنچ جاتا ہے، اس طرح انسان کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی۔ آج کل لوگ خواہشوں پہ چل رہے ہیں، اپنی خواہشیں، نفسانی خواہش، وہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہونا چاہیے۔ وہ کہاں اس کو خیال ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہاں خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کیا چاہتا ہے، ایمان کیا ہونا چاہیے۔ وہ خیال نہیں کرتا کہ دین کا تقاضا کیا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہوں میں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں سوچتا، نہیں، بلکہ جو خواہشیں ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، جبکہ جو ہے یہ آپ دیکھیں نفسانی خواہشات جو ہیں، شہوات جو ہیں، یہ دم توڑ جاتی ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جو ہے یہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی یہ محکمہ ایسا جس میں نیکی کی تبلیغ کی جائے، نیکی کا بیان کیا جائے دوسروں کو، اور برائیوں سے روکا جائے، اور قانون ہو کہ جو برائی کرے گا اس کی سزا بھی اس کو ملے، اور جو نیکی کرے گا اور اس کو، اگر کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ کرم ضرور فرماتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ گروہ جو ہے امت کی طرف سے یعنی سیاسی اقتدار و اختیار کا حامل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ اس کا اثرات ایسے ہوں کہ اس کے پاس طاقت اور کنٹرول ہو، تاکہ جو ہے وہ اللہ کی رسی کو لوگ مضبوطی سے تھام لیں اور رحمت الہی سے نیک کام کرنے میں لگ جائیں، برائی سے بچ جائیں۔ بس مین اصل بات یہی ہوتی ہے، برائی سے بچ جائیں اور نیک کام کی طرف لگ جائیں، اور توبہ کریں گناہوں سے، نیکیوں کو جلدی کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، رشوت نہ لیں، انصاف قائم کریں، چوری ڈاکے سے باز آئیں، زنا، لواطت سے، بے حیائی، فحش سے باز آ جائیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اصل تو بات یہی ہے نا، تو یہی مقصد ہے۔ اس لیے جو ہے جب یہ لوگ جو ہے برائیوں سے بچیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، تو پھر اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اور اتفاق اتحاد کی دولت سے جو ہے وہ اگر سارا علاقہ، سارا شہر، سارا ملک جو ہے وہ اس سے بھر جائے اور اتفاق اتحاد ہی ہو جائے، سارے ایک ہو جائیں اور سب جو ہے برائیوں سے نفرت کرنے لگ جائیں، نیکی کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہو اور نیکی کی طرف ان کا دل لگتا ہو، محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تب اللہ کی رحمت اتنی برسے گی کہ مسلمان اتنا طاقتور ہوگا کہ پوری دنیا پر کنٹرول کرے گا، اور پوری دنیا اسی کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، اور جو چاہے گا اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے جب وہ آتا ہے بندے کے اندر اور بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس لیے قرآن و سنت ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آخر جو جمعہ اپنا حج ادا کیا تھا اس میں یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے قرآن و سنت
چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، اور اچھی بات جو ہے امر بالمعروف یعنی اچھی بات جو ہے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو تک پہنچائیں، اور بری بات جو ہے یا بری چیزیں یا برائیاں ہیں ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اور جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں مفلحون ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم فلاح پانے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فلاح پانے والے لوگوں میں کر دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ آمین۔